چیئرمین شاہین گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ڈاکٹر محمد عبدالخدیر نے قوم و ملت کو تعلیم اور شائستہ تہذیب سے آراستہ کرنے والے مسلم مائنورٹیز تعلیمی اداروں کے خلاف من گھڑت الزامات اور بیہودہ قسم کے ویڈیو کلپس کے ذریعے انتظامیہ کو بلیک میل کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت مذمت کرتے ہوئے انہیں خبردار کیا ہے کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں ڈاکٹر محمد عبدالخدیر کا یہ بیان کہ ایک سیکنڈ ایئر ڈگری کا بچہ ہے جو سگریٹ پیتا ہوا ملا، سسٹم کی مخالفت مسلسل کر رہا تھا، اس کو تاکید کی جا رہی تھی، اس کو سسٹم پہ راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، پتہ نہیں وہ ایڈمیشن کینسل کرنے کا مجھے کل پتہ چلا کہ وہ کریم نگر کا ہے، ہاسٹل میں تھا۔ ٹھیک ہے، ایڈمیشن کینسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ایک دن شام میں وہ غیر ضروری اعتراض کیا کھانے پر، کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس لائے، میں سمجھایا بیٹا ایسا نہیں ہوتا، 6000 بچے کھا رہے ہیں تو اور تم 1 سال سے کھا رہے ہیں نا، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ چلا گیا۔ 3 دن کے بعد اس کے 5-7 لوگ کریم نگر سے آئے اور بحث و مباحثہ شروع کرے ہمارے ٹیچرز کے ساتھ۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور بڑے حسن و خوبی کے ساتھ، وہ ویل پلان تھے اور شاید تجربے کار بھی لگ رہے تھے۔ ان کے لب و لہجے پر جب بعد میں ہم غور کر رہے ہیں کس ڈھنگ سے، اب جب کیمرہ آن ہو گیا تو اس وقت کا لب و لہجہ اور کیمرہ آن ہونے سے پہلے کا لب و لہجہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ایک بڑا فرق ہے۔ ایک تجربے کے ساتھ پہنچے اور شاید غلطی ان کی بھی نہیں ہے، وہ ویڈیو ریکارڈ تو کر لیے تھے، لیکن میر جعفر، میر صادق جو ہے ہر دور میں ہیں، پتہ نہیں کون جو ہے ان کو موٹیویٹ کیا ہے اور وہ ویڈیو جاری کر دیا ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر یہ ہمارے بزرگ عالم پاشا صاحب بنگلور کے جو ہیں، جن کا دماغ میں بتاتا ہوں یقیناً مفلوج ہو گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں ان کے لیے کل بنگلور کی پریس کانفرنس میں بھی دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کو اس مجبوری سے نکال دے اور ہمارے بزرگوں کو اس عمر میں ایسا مجبور نہ کر۔ یہ گناہ کا جو ہے عذاب ہے اللہ کی طرف سے، یہ اس سے وہ بچ جائیں، نکل جائیں۔ دوسرے کے کام کو دیکھ کر خوش ہونے کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ یہ ویڈیو کو بعض لوگ شیئر کرتے ہوئے 4% لوگ ہوتے ہیں شر کو پھیلانے میں بڑے جذبات میں آتے ہیں۔ کچھ چینل والے وہ چھوٹے موٹے شاید وہ چھوٹے سے ویورز کو انکریز کرنے کے لیے، غیر ضروری اپریشیشن کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے۔ مجھے فون آیا ہے، ارے ذرا سیٹلمنٹ کر دو فلاں چینل سے، میں سفر میں ہوں، سیٹلمنٹ کر دو۔ کیا سیٹلمنٹ کر دو؟ ایک ہے انڈیا میں کم سے کم 5-10 ہزار ہیں، تو اس طرح کے سیٹلمنٹ کی امید کرتے ہوئے ہراشمنٹ کرنا سراسر غلط ہے۔ اور وہ 2-4% لوگ جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ فساد بڑھتا رہے، اندھیرا قائم رہے کا مزاج رکھنے والے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہم گفتگو کریں گے، وہاں پہ کیا غلطی ہو رہی ہے ہم کو بتائیے، ہم کریں گے۔ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، Day 1 سے کر لیے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے لیے نہ تو ہم جھوٹ لکھیں گے، نہ تو جھوٹ بولیں گے، نہ ہی مدرسے والے جھوٹ لکھیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے۔ 100% ٹرانسپیرنٹ کام کر رہا ہے۔ آپ سے تعاون کی گزارش ہے، اور ایسے بچے جو ڈراپ آؤٹ ہیں، جو اسکول چھوڑ دیے ہیں، مدرسہ چھوڑ دیے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، 14 سال کے اوپر کے ہیں، تو آپ کے قریب ترین مدرسے میں جائیے، ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ کر وہاں انکوائری کر کے وہاں پہ بچے کا ایڈمیشن کرائیے۔ 100% رہنا کھانا پینے کے ساتھ، اس کو بالکل بنیاد کے ساتھ، بیسک کے ساتھ۔ بچے کو کچھ نہیں آتا، ہم 2 سال میں 10th پاس کرا کے دینے کا ارادہ ہے۔ ہمارا ایک خصوصی پروگرام ہے، 20-25 سال کا تجربہ ہے، کمزور بچوں کو، ڈراپ آؤٹ بچوں کو پھر سے تعلیم میں اسکول سے جوڑنے کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، یونیک ڈپارٹمنٹ ہے، جو پورے انڈیا بھر میں اب جانا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ آف کرناٹکا بھی اس سے مدد لے رہی ہے۔ AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، یہ ایک اسپیشل یونٹ ہے۔ جیسا ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے، ویسا ہمارے پاس اکیڈمک ICU ہے۔ وہاں پہ بچوں کو بیسک پڑھایا جاتا ہے، پھر ان کی عمر کے حساب سے کلاس میں بٹھا کر ان کو پڑھاتے ہیں۔ اور اب ہم ایک بہت خاص پروگرام بنائے ہیں، Pre+2۔ ابھی حیدرآباد میں صفا بیت المال کے ذریعے یہ بڑا کام ہو رہا، اندور میں پاکیزہ گروپ بڑا کام کر رہا ہے، ماہانہ 20 لاکھ روپے صدقے کے ڈبوں سے جمع کرتے ہیں، اور رتنا گیری میں 40,000 ڈبے رکھے ہوئے ہیں، اور کئی سال پہلے رکھے ہیں لوگ،
اور اس کے کلیکشن کے ذریعے بڑے بڑے کالجز چلاتے ہیں, مدرسے چلاتے ہیں, اور کئی بیواؤں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں. تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ اس طرح سے بولنا کہ یہ عبد القدیر چور ہے اور عبد القدیر گلک چور ہے اور بیواؤں کا پیسہ, غریب بچیوں کی شادیوں کا پیسہ استعمال کر رہا ہے, کھا جا رہا ہے. یہ بولنا آسان ہے میرے بزرگ. شاہ عالم صاحب آپ ہوش میں نہیں ہیں, آپ کا ذہن سٹیا گیا ہے, آپ جو ہے بیہوشی کے عالم میں بس کچھ بولنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں کیا آپ کس کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ بولنا کیا چاہتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے مل سکتے تھے, آپ بتائیں, ہم آ جائیں گے, بات کریں گے, وضاحت کریں گے. یقیناً غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا ہر ایک کا فرض ہے, ہر ایک کا فرض ہے. ہم مل جل کر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں. یہ گلک کے ذریعے, غلے کے ذریعے اور صدقہ باکس کے ذریعے ہم بیدر میں کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک آرگنائز ٹرسٹ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن .org, آپ جا کر وزٹ کیجئے. بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ہماری ایک ٹرسٹ ہے. بیدر کے 137 مساجد ہیں, اس کو ہم 12 حصوں میں تقسیم کیے ہیں, 12 کلسٹر میں تقسیم کیے ہیں, اور ہر کلسٹر سے ایک ایک فرد کو لے کر ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ بنائے ہیں, اور اس کو باضابطہ نگرانی میں اس کا پورا آڈٹ ہوتا ہے. اور یہ صرف صدقے کا کام نہیں کر رہے, مختلف اور بھی کام کر رہے ہیں, 12 مختلف کام کر رہے ہیں. مسجد اسٹڈی سرکل اسی کی دین ہے, اور مسجد فری ہیلتھ کیمپ ماشاءاللہ بڑے حسن خوبی سے چل رہا ہے. اور آؤ نماز پڑھیں, بچوں کو نماز فجر کے لیے ترغیب دے کے بلا رہے ہیں, اور بڑے بڑے انعامات دے رہے ہیں. 19 تاریخ کو آپ دیکھیے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں, پورے کرناٹکا میں ہیں 100 مدرسے. ویب سائٹ پہ دیکھیے, ہر چیز ملے گی, جا کر دیکھیے, ان کے صدر سیکرٹری سے بات کیجئے. ہم وہ تمام دباؤ کو ریجیکٹ کر دیے جو شارٹ کٹ میں گورنمنٹ کی اسکیم ہے, چلتا ہے نا, بچوں کو ہم لکھ دیں گے 60 لکھ دیں گے 70 لکھ دیں گے, وہ ٹیچر کا پیسہ دے دو نا. یہ ٹیچر اپنے رشتہ دار کو ٹیچر لگا کے سب کوشش کر لیے, اچھے کوشش کر لیے. ہم بولے کہ ٹھیک ہے, نقصان ہوگا تو ہمارا ہوگا, گورنمنٹ کا تو نقصان نہیں ہوگا, نقصان ہمارا ہوگا. ایک فطرت ہے, لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے, بعض کی بیماری ہے. میں تو ان کی جو حرکت ہے یہ اس کو بیماری سمجھتا ہوں. ان کے لیے دعا کرنا ہے, ہم سب دعا کریں گے, اللہ ہمارے بزرگوں کو ایسے جو ہے گناہ سے بچائے, ایسی مجبوری سے بچائے, ہم کو بچائے. میں جہاں کہیں بھی غلط ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے اس سے بچائے, اللہ مجھے اس سے بچائے. ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہوں جو پرانے انسٹیٹیوشن چلائے, 50 سال پہلے اسکول شروع کرے, 60 سال پہلے اسکول شروع کرے, اور آخر میں وہ اسکول تباہ ہوتا ہوا دیکھیں, اور وہ صاحب فاؤنڈر مجبور ہیں, چاپلوسوں کے گھیرے میں ہیں, سازشوں کے گھیرے میں ہیں. تو میں دیکھتا ہوں اور فوری دعا کرتا ہوں, اللہ ایسے حالات سے ہم کو بچا دے. یہ جو ہے فطرت ہے بعض لوگوں کی, ہوتا ہے ایسا, اور ہمارا کام چل رہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا, میں گورنمنٹ آف تلنگانہ کو بھی پرپوزل دینے کی کوشش کیا آفیسر کے ذریعے, لیکن شاید وہ بجٹ وغیرہ کے مسائل تھے. اب اس کو میں جھارکھنڈ میں بھی اس کو پرپوزل ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک حد سے زیادہ بات ہوتی ہے. ہم 36 سال سے چلا رہے ہیں, روز اس طرح سے بچوں کو نصیحت کرنا ہمارا فرض ہے. ماں باپ بگڑے ہوئے بچوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں, روتے ہیں, بولتے ہیں کہ کیسا بھی سنبھال لو بول کے بولتے ہیں. ہم کو پتا ہے ماں باپ آج کتنے مجبور ہیں, کیا ان پہ گزر رہی ہے. آج کسی کو تکلیف ہے, ماں باپ کو اگر تکلیف ہے تو کسی سے نہیں ہے, کمپٹیٹر سے نہیں ہے, اور باس سے نہیں ہے, امپلائر سے نہیں ہے, اولاد سے تکلیف ہے. 60% بچے اولاد کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں کچھ ادارے ہیں انڈیا میں کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر جو شاہین کا بنا ہے, ڈسپلن بنا ہے, انڈیا بھر میں پھیل جائے, اور ایسے 500 ریسیڈنشیل اسکول شاہین کے سائز کے, شاہین کے کلچر کے, ڈسپلن کے انڈیا بھر میں پھیل جائے. اس کے لیے ہم رات دن کوشش کر رہے ہیں.